وہاں سائبیریا سے پرندہ اڑتا ہے اور آپ کے یہاں پر تھر کے صحراؤں میں اور آپ کی جھیلوں میں، آپ کے میدانوں کے اندر آ کے یہاں اسٹے کرتا ہے اور پھر اسی روٹ سے وہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ان کو اس مرحلے میں اتنا ٹرینڈ کیا گیا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تسبیح بیان کرو اس کی، باقی بولو اس ذات کی، دیکھو دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ رب اعلیٰ ہے، سب سے بڑا رب وہ ہے، ایسا کون پال سکتا ہے؟ فرمایا رب اعلیٰ کی تسبیح بولو، پاکی بیان کرو کہ جس نے پیدا کیا، ہموار کیا، الذی خلق فسوی، کیسے بنایا سنوارا، والذی قدر فہدی، پھر تمہیں متعین کیا، فکس کیا ڈائمنشن میں، الگ الگ انواع میں، اقسام میں، فہدی، پھر ہدایت دے کر چھوڑ دیا، اب جاؤ میری دی ہوئی تعلیم کے ساتھ آگے بڑھتے جاؤ۔ یہ فطری نظام تعلیم ہے، اس نے ہر شے کے لیے اس طرح کے اصول بنائے۔ انسان کے لیے تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے، انسان کے لیے ہدایتوں کے اور بھی سرچشمے ہیں، انسان کے لیے حقائق ہیں، معانی ہیں، اسے وہاں جانا ہے، اسے خالی یہ تمیز کر کے نہیں رہ جانا یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ میرا کھانا ہے، یہ میرا پانی ہے، یہ نہیں اس انسان کو پڑھانا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے انسان ہمارے معاشرے میں اسی حد تک رکھ کر چھوڑ دیے جاتے ہیں، انہیں صرف اتنا ہی آتا ہے، آگے کوئی ان کے اندر مینٹلٹی یا شعور یا حکمت یا تعلیم وغیرہ ایسی نہیں دی جا رہی ہوتی، اور مجموعی طور پہ پوری قوم کے لیول کو بھی کہیں ایسی چھوڑ دیتے ہیں چالاک لوگ کہ بس وہ انہی چیزوں میں پھنسے رہیں اپنی محسوسات کی دنیا میں، وہ آگے غور ہی نہ کریں، سمجھے ہی نہ۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے معاشروں میں، دنیا میں جہاں کہیں بھی جبر ہوا ہے، سب سے بڑا خطرناک جبر یہ ہوا ہے کہ انسان کو حیوان کی سطح پہ رکھ کے چھوڑ دو، یعنی تعلیم سے محروم کر دو، اس کو انڈرسٹینڈنگ کے لیول میں بتانے دو، انہی چیزوں میں پھنسا رہے، کپڑا لٹھا میں، روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان۔ یہ اس قوم کا تو یہی حال کیا ہوا ہے، 70 سال کم و بیش جو گزر گئے ہمارے، اور ایک دو نسلیں جا چکی، وہ روٹی کپڑا مکان ہی نہیں پا سکے آج تک، روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، بس اور مسائل۔ تو کیا یہ قوم بیچاری آگے بڑھے، کیا شعور پائے؟ اللہ نے تو پیدا کیا انسان کو اس سے آگے کے لیے، تو اب یہ اس لیے انسان کو پھر انڈرسٹینڈنگ کے لیول میں لایا جاتا ہے، تاکہ وہ پھر ان تمام چیزوں کے پیچھے، ان تمام چیزوں کے ساتھ محسوس کا تعلق نہ رکھے، صرف حس اور احساس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے کائنات کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے پیچھے جو معنی ہیں اور قدرت کی حکمتیں ہیں اور ان کے فوائد و ثمرات جو ہیں اور اس کی جو فلسفی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ جی ہاں، ہمیں وہاں جانا ہے، اس دنیا کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے پھر یہی حقائق ہمیں بیان کیے ہیں، یہی علم کی وسعتیں ہیں۔ سارے علوم جو ہیں وہ اس تمیز اور احساس کی دنیا سے نکلنے کے بعد شروع ہوتے ہیں، پھر پہچان بتائی جاتی ہے، چیزوں کی فرق بتایا جاتا ہے۔ سائنس کا سارا جو مضمون ہے وہ اسی پہ قائم ہے کہ چیزوں کو دیکھو، اس کو ایکسپیریمنٹ کرو، اس سے نتائج نکالو، جو کچھ نظر آ رہا ہے اس پہ مت جاؤ، اس کے پیچھے جاؤ۔ فلسفہ اس میں تعقل کا رس گھول دیتا ہے، عقلیت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر تعقلات کی دنیا میں کہ ایک چیز سے دوسری چیز کیسے سمجھیں، پھر اس سے اور کیا سمجھیں، پھر اس سے اور کیا ہے، یہ سارے جو معنی اور حقائق ہیں ان کو سمجھانے کے لیے وہ فلسفہ پھر بحث کرتا ہے، یہاں تک کہ حقائق کی دنیا وسیع سے وسیع تر ہوتی جاتی ہے، لامحدود ہے۔ پھر یہ حقائق سارے اٹھ کے پہنچ جاتے ہیں مابعد طبیعت میں، ایک دنیا میں ہمیں جو صورتیں ظاہری نظر آ رہی ہیں، پھر ان کا کہیں پیچھے سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے خدا کی ذات کے ساتھ، ہمارے عقیدے کے ساتھ، مابعد طبیعت کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، قیامت کے ساتھ، ہماری روح کے ساتھ۔
یہ سب اللہ نے اس طرح اس کو پھر ملایا ہوا ہے پیچھے سے. حقائق کی دنیا وہاں تک جائے گی. اب وہ جو حقائق ہیں جہاں کہ پھر ہماری عقلیں بھی کام کرنا چھوڑ دیں, اگر ہم صرف عقل سے سمجھیں, جہاں تجربہ بھی کام نہ آئے, تو پھر اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی ہے. اس کے لیے کتاب نازل کی, اس کے لیے اپنے نبیوں کو اس نے بھیجا ہے, اسی کے لیے پیغمبر آتے ہیں, تاکہ پھر وہاں تک انسان سمجھے اور مانے کہ ہاں اگر یہ ساری کائنات ہے اور یہ مخلوق ہے, یہ کریشن ساری ہے, تو کوئی کریٹر بھی ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو کوئی کریٹر بھی ہے, مخلوق ہے تو کوئی خالق بھی ہے. اگر یہ رزق ہے تو کوئی رازق بھی ہے, کوئی رزاق بھی ہے. اگر اس کائنات کا نظام چل رہا ہے اور اس میں کوئی تدبیر ہو رہی ہے, اس کے اندر کوئی تکنیک کار فرما ہے, تو وہ تکنیک کو چلانے والا, اس سے کام لینے والا, اس کی تدبیر کرنے والا کوئی مدبر بھی ہے. اگر لوگ زندہ ہو رہے ہیں تو یہ زندہ خود نہیں ہوتے, کوئی محیی زندہ کرنے والا ہے. اور یہ لوگ مر جاتے ہیں تو یہ خود نہیں مرتے, کوئی مارنے والا بھی ہے. بیماریوں میں اگر لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, شفا ہوتی ہے, اور حیرت انگیز طور پر چیزیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں, تو کوئی شفا دینے والا ہے. یہ سارا جڑ جاتا ہے ایک سب سے بڑی حقیقت کے ساتھ معاملہ. تو وہاں تک انسان کو پہنچنا ہے. حیوان تھوڑی جائے گا یہاں تک. حیوان کے لیے اتنا ہی تھا, بس تمیز, احساس اس حد تک تھا جس سے اس کی زندگی قائم رہے اور جو ہمارے کام آ سکے. بس انسان کے لیے علوم ہے, انسان کے لیے مختلف حقائق ہیں. اب یہاں پر ایک چیز پیش آتی ہے, جب انسان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور سمجھتا ہے, تو اس کا جو حس اور احساس کے ساتھ تعلق ہے وہ کبھی نہیں چھوٹتا. مسئلہ سارا جس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک وہم پیدا ہوتا ہے. یہ وہم کیا چیز ہے؟ یہ وہم جب بھی آپ اپنی تعقل کی پرواز میں جاتے ہیں, جب آپ فلائنگ کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کی دنیا میں, جب آپ چیزوں کو سمجھنے جاتے ہیں, عقل کی دنیا میں جاتے ہیں, تو ظاہر ہے وہاں پر اب دیکھنا نہیں ہے, سمجھنا ہے, وہاں چھونا نہیں ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو وہیں پھر انسان میں ایک وہم پیدا ہوتا ہے جس سے شک آتا ہے چیزوں کے اندر. جو اسرار ہیں نا, معنی ہے, اس میں شک پیدا ہونے لگتا ہے, کلیئرٹی نہیں آتی, انسان کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہاں سے چلا تھا, چیزوں کو دیکھ کر, چھو کر سمجھنے سے, حسیات کی دنیا سے چلا تھا, وہ محسوس کی دنیا سے چلا تھا, فزیکلی ہر چیز کو وہ سمجھتا تھا, یہ اس کی نیچر تھی. تو اب یہی وجہ ہے کہ یہ مادہ اس میں اب بھی موجود ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ کلیئرٹی اس بات میں ہے کہ چیز نظر آئے, سب سے زیادہ کلیئرٹی جو بالکل ابتدائی حالت ہے نا اس میں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آگے جا کر چیزیں ایسی ہو گئی ہیں, لطیف ہو گئی ہیں, وہ غیر مادی ہو چکی ہیں, وہ معقولات کی دنیا ہے, وہ نظر کیسے آئیں گی؟ اس کو آپ بغیر آواز کے سن کیسے سکتے ہیں؟ بغیر اس کے منظر کے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے کیسے آ سکتی ہے؟ وہ مرئی ہے ہی نہیں, وہ مسموع نہیں ہے. یہ وہ مسئلہ جہاں انسان پھر پریشان ہوتا ہے. علامہ اقبال نے بڑی زبردست ترجمانی کی تھی ایک حقیقت کی, کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. یہ انسان کی جو اندر سے نیچر ہے نا کہ میں دیکھ لوں, ہر چیز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ہر چیز کو محسوس کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی آپ کو خیال جب آتا ہے, کسی کا بھی تصور آپ چاہتے ہیں دیکھ لیں, یہ انسان کی بنیادی فطرت ہے. اور نظر آ جائے ہر چیز تو کیا بات ہے. اللہ نے اس کے لیے دنیا رکھی نہیں ہے, آخرت رکھی ہے. جیسے ہی مرے گا نا آدمی, سب کچھ نظر آ جائے گا. یہ روح نظر آئے گی خود بخود. ابھی ہم سوچتے ہیں کاش ہماری روح ہمیں دکھائی دے, نہیں دیکھ سکتے, اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. مرنے کے ساتھ ہی سب کچھ نظر آئے گا, یہ روح ہے اور یہ جا رہی ہے. ابھی ہم سوچتے ہیں فرشتے دکھائی دیں, لیکن مرنے کے ساتھ ہی سارے فرشتے دکھائی دینے لگیں گے, سب نظر آئے گا. ہمارے اعمال اچھے یا برے, اس کی بھی ایک حقیقت ہے, مانوی دنیا ہے. ہم سمجھتے ہیں بس جو کیا کرایا ختم, نہیں, یہ اپنی ایک وجود رکھتے ہیں,
ان کو قائم رکھا جائے گا، ان پہ حساب کتاب ہوگا، ان کو میزان میں تولا جائے گا، تو کہاں ہے وہ چیز جو تولی جائے گی؟ وہ مرنے کے بعد نظر آئے گی۔ فوراً آدمی دیکھے گا یہ اس کے اعمال ہیں۔ تو انسان جو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، یہ اس کی کمزوری ہے، مگر جب تک دیکھے گا نہیں کلیئرٹی نہیں ہوگی۔ اقبال یہی کہہ رہے ہیں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ اکبر، اللہ کو پانے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، مگر دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ ہر چیز کی حقیقت کو پانے کے لیے تڑپتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ تو بس اب صرف اتنا ہو سکتا ہے، دو چیزیں ہیں خالی، یا تو اپنے باطن کی آنکھ کو کھول لے، روح کی آنکھ کو بیدار کر لے اندر سے، تو پھر دیکھ لے گا انسان۔ اس آنکھ سے جو جسم میں لگی ہے اس سے نہیں دیکھ سکے گا، روح کی آنکھ سے دیکھ لے گا، بہت کچھ دیکھ لے گا، تو وہ مگر مشکل ہے۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ پھر مثالیں دے دے کے جہاں تک ممکن ہے محسوس کی دنیا میں لا لا کے چیزوں کو پھر سمجھایا جائے، مثال دے دے کے سمجھایا جائے۔ بس یہ ہے مثالوں کی حقیقت۔ مثالیں اس لیے وجود میں آئی ہیں تاکہ جو عام انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو سہارا دیا جا سکے، تاکہ وہ چیزیں جن سے جو ہمارے فہم و ادراک سے دور پڑی ہوئی ہیں وہ کسی حد تک ہمارے فہم و ادراک کے قریب آئیں، بلکہ نہ صرف فہم و ادراک کے قریب آئیں بلکہ محسوس کی طرح ہو جائیں۔ مثال کیا کرتی ہے؟ کسی بھی حقیقت کو اٹھا کر ایک محسوس شے بنا دیتی ہے۔